السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے اور شاید وہ رات کل ہو سکتی ہے۔ 4 گھنٹے میں پاور پلانٹس تباہ کر سکتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ ایران کو ڈیڈ لائن دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کی رات ایرانی سرزمین میں امریکی پائلٹ کو ریسکیو کیا۔ ایران سے نکالے گئے پائلٹ کی لوکیشن ہمیں معلوم تھی۔ ہم نے چکمہ دینے کے لیے 7 مقام پر آپریشن کیا۔ آپریشن میں جن طیاروں کو نقصان پہنچا انہیں 10 منٹ میں ٹھیک کیا۔ ہم نے ریت میں پھنسے 2 کارگو طیاروں کو تباہ کرنے کو ترجیح دی۔ پائلٹ کی معلومات لیک کرنے والے تک پہنچیں گے، یہ سلامتی کا معاملہ ہے۔ Could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I guess you would call it a search and rescue mission. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting you send in 200 men to pick up one. A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Within hours, our armed forces deployed 21 military aircraft into hostile airspace, many flying at very low altitude, being shot by bullets, and in broad daylight over Iran for 7 hours at times facing very, very heavy enemy fire. We have a helicopter that's got a lot of bullets in it. It's amazing. Striking more than 13,000 targets. The F-15 we lost last week. We didn't talk about the first one for an hour. Then somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker. We have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out. And we're going to say, national security, give it up or go to jail. دشمن ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایک بار پھر واضح کر دیا، ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکی کو قابل مذمت قرار دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف مجید خادمی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کی وارننگز دے رہا ہے، شہری علاقوں پر حملے کر رہا ہے، پلوں، پاور پلانٹس اور اسکولوں پر حملے انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم ہیں۔ بولے ایران کی مسلح افواج اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ایران نے جنگ بندی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیا۔ ایران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے پر ہی بات ہوگی۔ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجاویز کا باقاعدہ جواب دے دیا۔ ایران نے واضح کیا کہ جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایران نے اپنے مطالبات کی فہرست بھی پیش کر دی۔ مطالبات کے مطابق جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، خطے میں تمام تنازعات کا حل ہو، آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنا شامل ہے۔ امریکی وزیر اعظم کی ٹرمپ سے جنگ بندی مؤخر کرنے کی درخواست۔ امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو سے ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور ٹرمپ نے ایران سے امریکی مطالبات ماننے پر جنگ بندی کا عندیہ دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی پر خدشات کا اظہار بھی کیا۔ امریکہ کا ایران سے افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ۔ نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے جنگ بندی مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 100 عالمی دانشوروں اور ماہرین قانون نے صدر ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایرانی پاور پلانٹ اور پل تباہ کرنے کا بیان جنگی جرم ہے۔ 100 سے زائد بین الاقوامی قانون کا انتباہ۔ ماہرین کی طرف سے لکھے گئے ایک خط میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایران کے پاور پلانٹ اور پل تباہ کرنے کا بیان جنگی جرم سمجھا جا سکتا ہے۔ راٹرز کے ورلڈ نیوز پوڈ کاسٹ میں کہا گیا کہ شہری انفراسٹرکچر پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہو سکتے ہیں۔ ماہرین نے یہ انتباہ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد جاری کیا۔ امریکہ اور ایران کو جنگ بندی منصوبے کی پیش کر دیا گیا اور تجویز کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قیام امن کی کاوشوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر متحرک ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے امریکی اور ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں رہے۔ امریکہ ایران جنگ کا خاتمہ پاکستان نے ترجیح بنا لیا۔ پرامن مشرق وسطیٰ کے لیے قومی قیادت سرگرم عمل ہے۔ غیر ملکی میڈیا بھی مان گیا، جس کے مطابق پاکستان نے جامع جنگ بندی کا فریم ورک امریکہ اور ایران کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور معاہدے کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے۔
یہ فریم ورک 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور بعد میں جامع جنگ بندی معاہدہ شامل ہے، جس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیا جانے لگا۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف گزشتہ رات نائب صدر جے ڈی وینس، مشیر خصوصی سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ اسلام آباد جنگ بندی معاہدے کے تحت ابتدائی طور پر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا، پھر 15 سے 20 روز کے دوران جنگ بندی کے لیے جامع فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ اسلام آباد معاہدے پر آج اتفاق رائے متوقع ہے۔ دوسری جانب سینئر ایرانی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے فوری جنگ بندی کی تجویز موصول ہو گئی ہے۔ ایران پاکستان کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے، فیصلے کے لیے کسی قسم کی ڈیڈ لائن یا دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ کرپٹو ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ پاکستان نے ڈیجیٹل صلاحیت اور سفارتی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ بھارتی میڈیا نے بھی پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ خطے میں امن کا مشن، پاکستان دنیا بھر میں مرکز نگاہ، پاکستان کی تاریخ ساز سفارتی فتوحات، عالمی میڈیا بھی پاکستان کی صلاحیتوں کے گن گانے لگا۔ پاکستان نے ایران امریکہ تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر کے اپنی بے مثال سفارتی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کا برملا اعتراف، ایران امریکہ تنازع میں منصفانہ کردار، مصر، ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے کمیٹی کا قیام، ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز میں پاکستانی جہازوں کی آمد و رفت کی اجازت کے لیے معاہدہ، چین کے ساتھ تعلقات میں استحکام اور سعودی عرب کے ساتھ نئی اسٹریٹجک شراکت کو پاکستان کی شاندار کامیابی قرار دیا۔ تعریف وہ جو دشمن کرے، بھارتی میڈیا پر بھی پاکستان کی کامیابیوں کے چرچے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستانی قیادت کی تعریف نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید اجاگر کیا۔ ذکری وٹکوف سے روابط نے واشنگٹن میں پاکستان کے اثر و رسوخ کو بڑھا دیا۔ بھارتی اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سفارتی رسائی کے پیچھے بلال بن ثاقب کا کلیدی کردار رہا۔ فیصلے سامنے آ گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کاروباری اوقات کار محدود کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تمام بازار، مارکیٹس اور شاپنگ مال رات 8 بجے بند ہوں گے، جبکہ کے پی میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی سطح پر مارکیٹس رات 9 بجے تک کھلی رہ سکیں گی اور ضلعی سطح پر یہ وقت رات 10 بجے ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق بیکریز، ریسٹورینٹس، تندور، میرج ہالز اور مارکیز بھی رات 10 بجے بند ہوں گے، جبکہ گھروں میں ہونے والی شادی بیاہ کی تقریبات پر بھی یہی پابندی لاگو ہوگی تاکہ غیر ضروری اجتماعات کو روکا جا سکے۔ میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیز کو ان پابندیوں سے مستثنا قرار دیا گیا ہے تاکہ عوام کو ادویات کی فراہمی متاثر نہ ہو۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد عوام کی حفاظت اور صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے، جبکہ ان فیصلوں کا اطلاق 7 اپریل سے ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔